السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ سیکھیں گے استعاذہ اینڈ بسملہ کسے کہتے ہیں اور کب پڑھنی چاہیے۔ استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور بسملہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تو استعاذہ کب پڑھنی چاہیے؟ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں استعاذہ پڑھنا لازمی ہے۔ ہمیں استعاذہ پڑھنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل میں آیت نمبر 98 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے، شیطان الرجیم۔ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں تو اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان مردود سے، فار پروٹیکشن۔ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھنے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں روکے گا، وہ ہمیں وسوسہ ڈالے گا، مختلف وسوسے ڈالے گا ہمارے ذہن میں۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں تو اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان مردود سے، ٹھیک ہے؟ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تو یہ حکم ہے اللہ کا سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہمیں قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ استعاذہ، استعاذہ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے جو عموماً غلطیاں ہوتی ہے وہ کیا ہے، ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے اور ہم کیسے پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا والا ورڈ دیکھیے، اعوذ ہے، اعوذ، ٹھیک ہے؟ میں پناہ مانگتی ہوں، پناہ لیتی ہوں۔ تو اعوذ یہ حمزہ ہے اور اس کے اوپر فتحہ ہے، سلانٹنگ لائن، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں فتحہ، جس کے کاؤنٹ جو ہوتی ہے 1 کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آ لمبا نہیں کریں گے، آ۔ اس کے بعد او، یہ دیکھیے عین ہے، عین، یہ حمزہ نہیں ہے تو او نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ، تو اسے ہم عین کی طرح پڑھیں گے۔ عین کہاں سے پڑھتے ہیں؟ حلق کے بیچ والے حصے سے۔ اعوذ، تو عین حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذو، یہ ذال ہے اور ضمہ ہے، اس کے اوپر ضمہ ہے اور ذال ہے، تو ذال کے اوپر ضمہ ہے تو اسے بھی ہم 1 کاؤنٹ کھینچیں گے بس۔ اعوذ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کیا غلطی ہوتی ہے کہ اسے ہم پراپر ادا نہیں کرتے، حمزہ کو اعوذ بول دیتے یا اعوذ بول دیتے، اور یا تو لمبا کر دیتے اعوذ، یہ سب غلط ہے۔ اسے 1 کاؤنٹ کرنا ہے، کھینچنا ہے، اور حمزہ کو حلق کے بالکل نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے، اعوذ، اور عین کو حلق کے بیچ سے ادا کرنا ہے۔ اور اگر ہم عین کی جگہ پہ واو کہتے ہیں، اوذ بھی بولتے ہیں بہت سے لوگ، اگر اوذ بول رہے ہیں تو ہم یہاں پہ واو جو ہے نا، واو لگا رہے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے اور۔ تو یہ بھی غلطی ہے، یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتی ہوں یا میں پناہ لیتی ہوں۔ اگر ہم اعوذ بولیں گے تو مطلب وہ او کا مطلب ہو جائے گا اور،
تو جو پورا میننگ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، کچھ سے کچھ ہو جائے گا، تو یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ تو اعوذ، اعوذ، ذو، یہ ذال ہے، یہ زا نہیں ہے، تو ذال کو ذال کی طرح پڑھیں گے، زا کی طرح شارپنیس یا اس میں سیٹی کی آواز نہیں لائیں گے، زو نہیں بولیں گے، زو نو، ذو، 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 اعوذ، 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 اور ضمہ ہے 1 کاؤنٹ، ذو، ذو لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے باللہ، باللہ نہیں بولیں گے، باللہ، باللہ، ہی ہے یہ، ٹھیک ہے، اسے ہی لمبا نہیں کریں گے، صرف کسرہ ہے تو 1 کاؤنٹ، باللہ، اعوذ باللہ۔ اس کے بعد دیکھیے مینش، مینش، مینش الشیطان الرجیم، مینش شی، شی، اسے شے نہیں بولیں گے، مینش شے نہیں، مینش شے از رانگ، مینش شی، شی، مینش الشیطان الرجیم، را موٹا، یہاں پہ تو بھی موٹا، مینش الشیطان الرجیم، مینش الشیطان الرجیم، یہاں پہ ہم مینش شی، شی بولیں گے، شے نہیں بولیں گے، تو نیر، اب یہاں پہ تو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، تو نیر ایسے نہیں بولیں گے، اور تا نیر بھی نہیں بولیں گے کیونکہ یہ تا نہیں ہے، تو ہے، تو مین الشیطان الرجیم، را ہے، را کے اوپر فتحہ ہے موٹا، رجیم، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نیکسٹ بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، یہاں پہ دیکھیے لفظ اللہ ہے جو اللہ سے پہلے لفظ جلالہ جو ہے اس کے لام سے پہلے جو ہے کیا ہے، کسرہ ہے میم پہ، تو اسے لائٹ پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے اللہ کو بھی، ٹھیک ہے، بسم اللہ نہیں بولیں گے، بسم اللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ، اب یہ ہا کو را سے ملائیں گے، بسم اللہ را موٹا، رح، یہ ہا ہے، یہ والا جو ہا ہے یہ حلق کے بیچ سے ادا ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما 2 کاؤنٹس، الرحیم، یہ را کو بھی موٹا پڑھیں گے، یہ را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پہ دیکھیے بسم اللہ، لا یہ جو ہے اس کو 2 کاؤنٹس کھینچیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے استعاذہ، جب ہم قرآن کی ابتدا کرتے ہیں، تلاوت، قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، اب قرآن پڑھنے کے دوران ہی آپ نے کسی سے بات کر لیا، یا آپ نے کسی کے سوال کا جواب دے دیا، یا آپ نے سلام کر دیا، انٹینشنلی جو بات کرتے ہیں ہم لوگ قرآن کے دوران اگر آپ نے کیا ہے، تو اگر سپوز یہاں تک آپ پڑھے اور آپ نے جو ہے کسی سے بات کر لیا، تو آپ کو جب یہاں سے جب اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو دوبارہ استعاذہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ آپ استعاذہ پڑھیں گے اور پھر آپ قرآن کی تلاوت کو کنٹینیو کریں گے، تو یو ہیو ٹو ریڈ استعاذہ، ٹھیک ہے، اینڈ دین یو کین کنٹینیو ود دا آیات۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ پڑھے اور آپ نے بات کر لی پھر آپ بنا استعاذہ پڑھے ہی آگے کنٹینیو کرے، یو شوڈ ناٹ ڈو دس، آپ کو جو ہے پہلے پھر استعاذہ پڑھنا ہوگا، دین یو کین کنٹینیو، ٹھیک ہے، دس از دا کریکٹ وے آف ریڈنگ قرآن، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا، استعاذہ کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھنا ہے، پہلے استعاذہ پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، بیچ میں قرآن پڑھنے کے دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لیا تو دوبارہ یو ہیو ٹو ریپیٹ دا استعاذہ اینڈ دین یو کین کنٹینیو ود دا آیات انشاءاللہ، تو یہ طریقہ ہے۔ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہے نا ایک نیا سورہ آ گیا، ٹھیک ہے، ایک نیا سورہ بیچ میں آ گیا، دین کیا کریں گے آپ، تب کیا کریں گے آپ بسملہ صرف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں دیکھیے یہاں پہ جو ہے نا سورۃ الکہف آ گیا، تو آپ کو کیا کرنا ہے، صرف بسملہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس
استعاذہ نہیں پڑھنی ہے، صرف بسملہ پڑھ کے آگے آپ کو کنٹینیو قرآن پڑھنا ہے، نیا سورہ کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں جو ہے سورۃ التوبہ سے پہلے بسملہ نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس طریقہ سے جو ہے آپ کو قرآن پڑھنا ہے، اور استعاذہ پڑھنا لازمی ہے، اور بیچ میں جب آپ بات کر لیں تو استعاذہ کو ریپیٹ کریں، اور نیا سورہ جب شروع ہو بیچ سے نیا سورہ آ جائے تو صرف بسملہ پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ آپ اپنے تلاوت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا، استعاذہ اینڈ بسملہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔